خداوند یسوع مسیح میں آپ سب کو سلام۔ میں آپ کا خادم پاسٹر مراد گل، اسمبلیز آف گاڈ پاکستان مومن پورہ لاہور سے ہوں۔ چھوٹی سی کاوش تاکہ آپ تک خدا کی خوشخبری کو، اس کی گڈ نیوز کو، اس کے اطمینان کو آپ اور اپنے ان تمام اہل ایمان بھائیوں کے اندر ڈیلیور کر پاؤں، تاکہ خوف ہراس کے اس طلسم کو ہم توڑ سکیں۔ میرے عزیزوں، پوری دنیا میں اس وقت خوف و ہراس ہے۔ اس وقت پوری دنیا ایک عجیب طرح کی دوڑ میں دوڑ رہی ہے۔ میڈیا میں دیکھ لیجئے یا پھر آپ اپنے ارد گرد کے احوال پر نظر کیجئے، پوری دنیا پر نظر دوڑا کر دیکھیے۔ خوف و ہراس نے پوری طرح سے پوری دنیا کو گرپ کر رکھا ہے، اور ہر طرح سے موت ہی موت کی افواہیں، خبریں، اور پوری طرح سے موت کو ڈیلیور کیا جا رہا ہے۔ کوئی ہے جو آپ تک زندگی کی امید کو پہنچا سکے؟ ایک چھوٹی سی کاوش لے کر آپ کے حضور حاضر ہوا ہوں۔ اہل ایمان ہوتے ہوئے ہمیں اپنے کلام کی طرف بھی نظر دوڑانی ہے۔ میں مانتا ہوں، اس بات کو اگنور نہیں کر رہا ہوں، مانتا ہوں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا میں بہت بڑا نقصان پہنچا ہے، انسانیت کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے، اور تاریخ میں اتنا بڑا سانحہ پہلے شاید کبھی نہ آیا ہو۔ لیکن آج ہم سب کو، پوری انسانیت کو ضرورت ہے اطمینان کی، ضرورت ہے تسلی کی، ضرورت ہے کلام خدا کی، کہ کلام خدا ہمیں کیا فرما رہی ہے۔ ہمیں ان ساری باتوں سے نظر ہٹا کر ایک لمحہ کے لیے خدا کے کلام کی طرف بھی دیکھنا ہے، سوچنا ہے کہ کلام خدا ہمیں کس طرح سے تسلی دیتا ہے، اور جن کے ہم بلیورز ہیں، جن کو ہم مانتے ہیں، ہم جن کے فالوور ہیں، یعنی یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ، اس کی طرف ہمیں نظر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آئیے میرے عزیزو، ہم کلام حق کی طرف بڑھتے ہیں اور اپنی رہنمائی کے لیے کلام حق کو تلاوت کرتے ہیں۔ مقدس مرکز کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 5واں باب، اس کی 36ویں آیت سے باب کے آخر تک تلاوت کروں گا۔ اس میں کچھ یوں مرقوم ہے، اور وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ عبادت خانہ کے سردار کے ہاں سے لوگوں نے آ کر کہا کہ تیری بیٹی مر گئی، اب استاد کو کیوں تکلیف دیتا ہے؟ جو بات وہ کہہ رہے تھے اس پر یسوع نے توجہ نہ کر کے عبادت خانہ کے سردار سے کہا، خوف نہ کر، فقط اعتقاد رکھ۔ پھر اس نے پترس اور یعقوب کے بھائی یوحنا کے سوا اور کسی کو اپنے ساتھ چلنے کی اجازت نہ دی، اور وہ عبادت خانہ کے سردار کے گھر میں آئے، اور اس نے دیکھا کہ ہلڑ ہو رہا ہے اور لوگ بہت رو پیٹ رہے ہیں، اور اندر جا کر ان سے کہا، تم کیوں غل مچاتے اور روتے ہو؟ لڑکی مر نہیں گئی بلکہ سوتی ہے۔ اور وہ اس پر ہنسنے لگے، لیکن وہ سب کو نکال کر لڑکی کے ماں باپ کو اور اپنے ساتھیوں کو لے کر جہاں لڑکی پڑی تھی اندر گیا، اور لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اس سے کہا، تلتکومی، جس کا ترجمہ ہے اے لڑکی میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ۔ وہ لڑکی فی الفور اٹھ کر چلنے پھرنے لگی، کیونکہ وہ 12 برس کی تھی۔ اس پر لوگ بہت ہی حیران ہوئے۔ پھر اس نے ان کو تاکید سے حکم دیا کہ یہ کوئی نہ جانے، اور فرمایا کہ لڑکی کو کچھ کھانے کو دیا جائے۔ میرے عزیزو، یہاں پر جو واقعہ ہم نے ابھی پڑھا ہے، اس میں لوگ یسوع مسیح کے پاس کھڑے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح سردار کاہن کی بیٹی مرنے کے بعد جب اس کے نوکر اس کے پاس آ کر اسے خبر دیتے ہیں اور کہتے ہیں، اے استاد کو تکلیف نہ دے، کیونکہ تیری بیٹی مر گئی ہے۔ اور لکھا ہے یسوع مسیح نے ان کی باتوں پر توجہ نہ کرتے ہوئے کہا، خوف نہ کر۔ اس کے معنی یہ ہے میرے عزیزو، جو خبر میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے اس میسج کا عنوان ہے خوف نہ کر۔ یسوع مسیح کی ذات اقدس ہمیں ایک بہترین پیغام دیتی ہے، خوف نہ کر۔ دراصل ہم جب ارد گرد کے حالات پر نظر دوڑاتے ہیں، ہم جب آپ کو نوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو جو کچھ ہمارے دل میں، ہمارے سوچ میں، ہمارے ذہن میں آتا ہے، وہی ہمارے بدنوں اور ہمارے گھرانوں اور ہمارے ارد گرد پر طاری ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یسوع مسیح یہاں پر واضح تعلیم دے رہے ہیں، ان کی باتوں پر توجہ نہ کرتے ہوئے یسوع مسیح نے اس سے کہا، خوف نہ کر۔ میرے عزیزو، آج جو ابلیس اس جنگ کے علاوہ ایک اور جنگ لڑ رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایمانداروں کے اندر سے ایمان کی قوت کو چھین کر ان کے اندر خوف کو ڈیلیور کر دیا جائے۔
ان کے اندر خوف و ہراس بٹھا دیا جائے تاکہ ہم اطمینان کی جگہ لوگوں کے اندر خوف پیدا کرنا شروع کر دیں۔ یسوع مسیح کل آج بلکہ اب تک یکساں خداوند ہے، اور یسوع مسیح کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو کہ فرمائے اور پورا نہ ہو، کیونکہ کلام اقدس میں فرمایا گیا ہے آسمان اور زمین تو ٹل سکتے ہیں لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ خدا کا کلام اس بات کا گواہ ہے، یسوع مسیح کے منہ کی باتیں نہیں ٹلیں گی۔ اور یہ صرف یسوع یوں ہی نہیں کہہ رہے کہ میں تمہیں اس بات سے آگاہ کرتا ہوں، میں تمہیں ایک دلیری دیتا ہوں کہ خوف نہ کر، کیوں؟ حالانکہ اس کی بیٹی تو مر چکی تھی، لیکن یسوع مسیح جو خبر اسے دے رہے ہیں وہ خبر یہ ہے، ان کی باتوں پر توجہ نہ کرتے ہوئے کہا خوف نہ کر، اعتقاد رکھ۔ اور جب آج ہم جتنے بھی پوری دنیا میں اے ہمارے باپ کہنے والے لوگ ہیں، جو اسے اے ہمارے باپ کہہ کے دعا کرتے ہیں، اس بات پر آمادہ ہو جائیں اور دنیا کی خبروں سے، دنیا کے حالات سے نظر ہٹاتے ہوئے یسوع مسیح کی ذات اقدس کی طرف جب نگاہ کریں گے تو میرے عزیزو آپ کے اندر سے خوف ہمیشہ کے لیے جاتا رہے، آپ ہمیشہ کے لیے اپنے اندر اطمینان محسوس کریں گے، اور کرونا وائرس تو کیا، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ڈرا نہیں سکے گی، کیونکہ یہ ابلیس کا بہت بڑا ایک ہتھیار ہے۔ وہ خوف پیدا کرتا ہے، وہ ڈراتا ہے، لیکن ڈرنا واجب ہے ان سب کو جو خدا کے بغیر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جو خدا کے بغیر اس دنیا میں سروائیو کرنا چاہتی، جو خدا کے بغیر اس دنیا میں زندگی بتانا چاہتی۔ لیکن دلیری ہے ان سب کے ساتھ، دلیری ہے ان سب کے لیے، گڈ نیوز ہے ان سب کے لیے جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتے، اور یسوع مسیح ان سے فرماتے ہیں خوف نہ کر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، ہراساں نہ ہو کیونکہ میں تیرا خداوند ہوں۔ میرے عزیزو یہ بات یوں ہی نہیں ہے کہ یسوع مسیح نے بس ایسا ہی فرمایا خوف نہ کر اور اس کے بعد کچھ کر کے نہیں دکھایا۔ یسوع مسیح نے حالات کو بدل دیا، یسوع مسیح نیچر کو بدل دینے والا خدا ہے، یسوع مسیح حالات کو بدل دینے والا خداوند ہے۔ یقیناً جب ہم اس کی ذات پر اعتماد رکھتے، اس کی ہستی کو اپنی زندگی میں قبول کرتے ہیں نجات دہندہ کے طور پر، تو پھر ہمارے لیے کوئی ڈر نہیں رہتا، ہمارے لیے کوئی ایسی بات جو ہمیں ڈرا سکے۔ موت سے ڈر ہے کیا؟ کرونا وائرس کا ڈر کیا ہے؟ یہ کہ ہم مر جائیں گے، یا یہ ہم اپنوں سے جدا ہو جائیں گے، یا پھر یہ کہ ہم کسی طرح سے اپنے آپ کو سیف نہیں پاتے؟ گھروں میں چھپ جائیے، جتنی تدبیریں ہیں ضرور کیجیے، میں ان کے خلاف نہیں ہوں، احتیاط بہت ضروری ہے، ضرور کیجیے، لیکن میرے عزیزو خدا میں قائم رہنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے، اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم اس بڑی جنگ سے جیت سکیں۔ اس جنگ کو جیتنے کے لیے صرف ہمیں یسوع مسیح کی ضرورت ہے، جو وعدوں میں سچا اور برحق ہے، جس نے اپنے کلام مقدس متی کی معرفت جب ہم دیکھتے ہیں تو 28ویں باب کی 16ویں آیت سے 20ویں آیت میں آخری آیت کا آخری حصہ ہے، میں ہمیشہ تک تمہارے ساتھ ہوں۔ آئیے اس حوالے کو دیکھ لیتے ہیں کہ خداوند ہمیں کس طرح سے اس میں تسلی دیتے ہیں اور کہتے ہیں۔ مقدس متی کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 28واں باب اور اس کی 16ویں آیت سے 20ویں آیت تک خوبصورت حوالہ اور خوبصورت میسج ہے جو آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، مرقوم ہے کلام حق میں۔ اور وہ 11 شاگرد گلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا، اور انہوں نے اسے سجدہ کیا، مگر بعض نے شک کیا۔ یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ میرے عزیزو یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوشخبری کی بات ہے، میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں گا۔ یہ نہیں کہا یسوع مسیح نے ساتھ ہوں، اس کے معنی میں ساتھ ہوں کے معنی اب بھی تمہیں نہیں چھوڑا۔ اور اگر یسوع یہ کہتے دنیا کے آخر تک
मैं तुम्हारे साथ हूंगा, या दुनिया की आखिरत में मैं तुम्हारे साथ हूंगा, तो ये मुस्तकबिल की बात होती, हाजिर दौर की बात नहीं होती। यीशु मसीह ने कहा अब से हमेशा तक मैं तुम्हारे साथ हूं के मायने ये है, इस हालात में भी दुनिया बेशक अफरा दफरी का शिकार है, दुनिया बेशक मौत की आगोश में है और इब्लीस दनाता फिर रहा है, मौत का नंगा नाच है, तो भी गुड न्यूज ये है मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद हमारे साथ है, और जबकि खुदावंद हमारे साथ है तो फिर हमें किसी तरह से डरने की जरूरत नहीं। उसके वादों पर यकीन, यीशु मसीह ने कहा एतकाद रख उन बातों का जो मैं फरमा रहा हूं, एतकाद रख कलाम इकदस का, एतकाद रख खुदा की जात का, एतकाद रख जो कुछ लिखा है उस पर, और तू जिसके पास है उसकी जात का एतकाद रख। मैं हालात बदल देने वाला खुदा। आप जानते हैं जब खुदावंद यीशु मसीह के पास गए और उनका भाई लाजर मर चुका था, और मार्था उससे कहती है खुदावंद अगर तू यहां पर होता तो मेरा भाई ना मरता। तो यीशु मसीह ने कहा फकत ईमान रख, तू खुदा का जलाल देखेगी, और फरमाया क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं। यीशु ही तो क़यामत और जिंदगी है, यीशु ही हमेशा की जिंदगी है, वही तो हमें हमेशा की जिंदगी देने के लिए आया, और वो हर पल हमारे साथ है, वो कभी नहीं छोड़ता। हालात कैसे भी हो जाए, दुनिया के हालात इससे भी अगरचे बदतर हो जाए, तो याद रखिएगा वो हमारे साथ है। आप जानते हैं सदरक मिशक और अबदनजू जब हालात के खिलाफ खड़े हो गए, तो क्या चौथा इलाजात की सूरत में आग में उनके साथ ना था? जी हाँ, क्योंकि यीशु मसीह की जात के बारे में कहा गया है यीशु कल आज कल बल्कि अब तक यकसा है। यीशु मसीह ही की जात ही है जो हमेशा यकसानियत अपने अंदर रखती है, और यह कोई छोटा कौल नहीं था जो यीशु मसीह ने फरमाया अब से हमेशा तक दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूं। जी हाँ, ये बहुत बड़ा कौल है, और ये कलिमा उसका अपनी जात से निकला हुआ कलिमा नहीं है, बल्कि बाप ने मूसा से कहा कह देना, जब वो पूछे कि तुम्हें किसने भेजा है तो कह देना मैं हूं सो हूं ने मुझे भेजा है। तो मैं आपके साथ ये तसल्ली शेयर करना चाहता था, दुनिया का मुनज्जी, हम सब का मालिक, जिसे पूरी दुनिया में बिलीवर्स ऐ हमारे बाप कहकर पुकारते हैं, वो वादों का सच्चा खुदा, इस्राइल का कद्दूस, बहरोबर का खालिक और मालिक, अब्राहम इसहाक और याकूब का रब, और मेरा और आपका खुदा आपके साथ है। मत डरिए, इत्मीनान रखिए, खातिर जमा रखिए, एतकाद रखते हुए अपने अंदर उसके इत्मीनान को ले लीजिए, जिसने कहा मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता। आज हमें पूरी दुनिया के उन लोगों के लिए जो इस बीमारी की जद में है दुआ करने की जरूरत है। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें, ताकि बेहतरीन इत्मीनान अपने लिए भी और उन सब के लिए जो इस खौफ में जिंदगी बसर कर रही है, यीशु मसीह के नाम से डिलीवर कर पाए। कादिर मुतलक आसमानी खुदा, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ तेरे पाक बेटे अपने मुनज्जी यीशु मसीह के लिए, जो हमारा मुनज्जी है और जिसने बेहतरीन तसल्ली हमें दी है, इत्मीनान हमें दिया। मैं तुम्हारे साथ हूँ, यकीनन वो हमारे साथ है। खुदा हम तेरी मिन्नत करती हैं आज जमायत को, और खुदा अपनी पाक कलीसिया को, मुकद्दसीन को, और पूरी दुनिया पर ऐ खुदा तेरी शफकत, तेरा इत्मीनान, तेरा फजल मांग लेते हैं। मिन्नत करते हैं खुदा तू अपने दाहिने हाथ को उन सब पर बढ़ाए रख जो खुदा बेदिल है, बुरे जोर है। यीशु के नाम से हम तेरी मिन्नत करते हैं, तेरा गहरा इत्मीनान उनकी जिंदगियों में डिलीवर किया जाए, तेरा इत्मीनान उनका चश्मा बने, खुदा का फजल उन्हें छुए। खुदा हमारी दुआ सुन और यीशु मसीह के नाम को जलाल दे, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो, और खुदावंद यीशु मसीह का इत्मीनान अब से अब्दुल आबाद आपको घेरे रखे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।